آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب گلستان ادب کے حصہ نثر کے سبق نمبر 8 کا، اور اس سبق کا عنوان ہے غالب جدید شعراء کی مجلس میں۔ یہ ایک مزاحیہ سبق ہے جس میں نئے زمانے کے شعراء کے اوپر، نئے زمانے کی شاعری کے اوپر طنز کیا گیا ہے، اور کنہیا لال کپور نے اس سبق کو لکھا ہے، اس مضمون کو لکھا ہے۔ اس سبق کو میں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم طنز و مزاح کی تعریف کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے، مطالعہ کریں گے، سمجھیں گے کہ طنز کیا ہے، مزاح کیا ہے، کس طرح سے یہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے حصے میں ہم کنہیا لال کپور کی زندگانی کے حوالے سے اور کنہیا لال کپور کی طرز تحریر کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے۔ اگلے 2 حصوں کے اندر ہم سبق غالب جدید شعراء کی مجلس میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ غالب جدید شعراء کی ایک محفل میں شامل ہوتے ہیں، جلسے میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر وہاں کس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، ان شاعروں کو، ان کی شاعریوں کو غالب کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ کنہیا لال کپور نے شامل کیا ہے، ہم مطالعہ کریں گے۔ اور اس کے بعد 5واں حصہ اس سبق سے متعلق درس کتاب میں دیے گئے سوالوں کے جوابات پر منحصر ہوگا۔ یہاں ہم سوالوں کے جوابات کی مشق کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بچوں سبق کا پہلا حصہ، جس کا عنوان ہے طنز و مزاح کی تعریف۔ بچوں طنز اور مزاح یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ طنز و مزاح، اس کے اندر طنز اور مزاح 2 لفظ جڑے ہیں۔ طنز کے معنی ہوتے ہیں تانا، چھیڑخانی، ٹھٹول کرنا، ٹھٹا کرنا، مذاق اڑانا، تمسخر، اور مزاح کے معنی ہوتے ہیں ہنسی مذاق، ہنسنا، ہنسانا، کھلکھلانا، ہنسی کے ساتھ شگفتہ انداز کرنا، اپنی بات کو مکمل کرنا۔ دونوں کے الگ الگ معنی ہیں، لیکن اردو ادب میں یہ ایک مرکب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ طنز و مزاح حالانکہ کوئی باقاعدہ ادبی صنف نہیں ہے، لیکن صنف کی حیثیت رکھتی ہے، اور آنے والے وقت کے اندر جس طرح کے طنز و مزاح کے مضمون لکھے جا رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر طنز و مزاح کو بھی ایک ادبی صنف کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ بچوں طنز و مزاح ہمارے اردو ادب میں شروعات سے چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے 7ویں صدی کے ایک شاعر تھے جعفر جٹلی نام کے، ان کے یہاں پر طنز و مزاحیہ انداز ملتا ہے۔ وہاں پر مزے سے زیادہ طنز ہوتا تھا، اور ان کے طنز کے اندر پھکڑ پن پایا جاتا تھا، اور وہ جو اس وقت کے بادشاہ تھے اورنگزیب، ان کے خلاف آپ شاعری لکھا کرتے تھے، ان کے نظام کے خلاف اپنی شاعری کے استعمال کیا کرتے تھے، ان کی برائیاں کرنے کے اندر استعمال کیا کرتے تھے۔ آگے بھی آپ برائیاں کرتے رہے، اس کی سزا بھی آپ کو ملی، لیکن آپ کا جو طنز و مزاح تھا وہ اعلیٰ درجے کا طنز و مزاح نہ تھا۔ آج شاعری آپ کی اعلیٰ درجے کی نہیں تھی، اس میں ایک پھوہڑ پن پایا جاتا تھا، ایک پھکڑ پن پایا جاتا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں طنز و مزاح، تو سودا کے یہاں طنز و مزاح کا ہمیں انداز ملتا ہے، غالب کے یہاں ہنسی و ظرافت کا انداز ملتا ہے۔ غالب تو ہنسنے ہنسانے کے لیے مشہور تھے۔ اس کے بعد اکبر الہ آبادی اور پھر نئے زمانے کے اندر کئی اس میں لکھنے والے آئے جنہوں نے طنز و مزاحیہ کو، مضمونوں کو اپنی تخلیقات کا ذریعہ بنایا، اپنے جو باتیں ہیں ان کو ظاہر کرنے کا ذریعہ بنایا۔ تو دھیرے دھیرے اتنی بڑی تعداد کے اندر طنز و مزاح کے مضمون لکھے گئے کہ جو قابل تعریف ہیں، قابل ذکر ہیں۔ بچوں میں نے بتایا آپ کو جعفر جٹلی سے شروعات سے لے کر اور ابھی تک مشتاق احمد یوسفی تک بہت سارے طنز و مزاح کے فنکار آئے، طنز و مزاح نگار آئے، جنہوں نے طنز و مزاح کے ذریعے اپنی بات کی۔ طنز و مزاح کے معنی آپ کے بتائے میں نے۔ طنز کے معنی تانا مارنا، اور مزاح یعنی مذاق کرنا، یعنی طنز و مزاحیہ تحریر اس تحریر کو کہا جائے گا جس کے اندر کسی سنجیدہ مسئلے کو ہنسی مذاق کے ذریعے پیش کر دیا جائے، معاشرے کی برائیوں کو ہنسی ہنسی کے اندر ظاہر کر دیا جائے، انسان کی خامیوں کو اس کے اوپر ظاہر کر دیا جائے، برائیوں کو بتا دیا جائے، لیکن پھر بھی وہ سنجیدہ ہونے کے بعد ہنستا رہے، ہنستے ہنستے اسے اپنے اندر کی خامیوں کو پتہ چل جائے، معاشرے کی برائیوں کا معاشرے کو پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر یہ خرابیاں ہیں، اور اس کا دل بھی نہیں دکھے۔ تنقید کی جاتی ہے، لیکن تنقید کے اندر ہنسی مذاق کے انداز میں تنقید کی جاتی ہے، مزاحیہ انداز میں تنقید کی جاتی ہے کہ برائی ہو رہی ہے، لیکن اس برائی کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کا دل نہ دکھے اور اس کے اوپر اثر بھی ہو جائے۔ اس طرح کے مضمون کو طنز و مزاحیہ مضمون کہا جاتا ہے۔ تو طنز و مزاح کی تعریف ہمیں حاصل کرنی ہے۔ یہاں پر بچوں دیکھیں، طنز و مزاح ادب میں باقاعدہ کوئی صنف نہیں ہے، بلکہ بیان کے ایک اسلوب کا نام ہے، طریقے کا نام ہے۔ ضروری نہیں کہ طنز و مزاحیہ مضمون صرف ایک مخصوص انداز میں لکھا جائے گا۔ جو افسانے ہوتے ہیں، ناول ہوتے ہیں، وہاں بھی آپ کو طنز اور مزاح پایا جا سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مضامین کے اندر بھی اس طرح کا عنصر پایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بیان کا اسلوب ہے، بیان کرنے کا طریقہ ہے، جو مزاحیہ انداز میں اصلاح کے لیے کام آتا ہے، اصلاح کے لیے لکھا جاتا ہے۔
اردو ادب میں طنز و مزاح کو عموماً اظہار کا ایک ہی اسلوب سمجھا جاتا ہے، ایک ہی طریقہ سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک طرف طنز ہے اور ایک طرف مزاح ہے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہے۔ طنز اور مزاح دونوں کی الگ الگ پہچان ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اردو کے بیشتر لکھنے والوں نے طنز و مزاح کو ایک مرکب کے طور پر پیش کیا ہے اور اس لیے دونوں کو ایک ہی سمجھا جانے لگا۔ طنز الگ ہے، الگ معنی رکھتا ہے، اور مزاح الگ ہے، لیکن صحیح معنوں کے اندر جب دونوں ملیں گے تبھی اپنا اثر پیدا کریں گے۔ اسی لیے اردو ادب کے زیادہ تر لکھنے والوں نے، بیشتر لکھنے والوں نے اس کو ایک مرکب کے طور پر استعمال کیا ہے، ایک جڑواں لفظ کی طرح استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ خالص اگر طنز رکھ لیا جائے مضمون کے اندر تو وہ اثر نہیں کرے گا، وہ الٹا اثر کرے گا اور لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا اور معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا۔ اور اگر خالص مزہ لے لیا جائے تو پھر وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ صرف تفریح کسی کام کو لکھنے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، کسی تخلیق کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، تفریح کے ساتھ اصلاح بھی ہونا چاہیے۔ اب تفریح اور اصلاح کیسے جڑ جائیں گی؟ جب مزے کے ساتھ طنز جڑ جائے گا۔ کسی برائی کو لے لیا اور اس برائی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں پر دونوں چیزیں جڑ گئی ہیں، دونوں چیزیں سامنے آ گئی ہیں، تو دونوں کو ایک ہی سمجھا جانے لگا۔ اس طرح اس کو پیش کیا گیا کہ دونوں کو ایک سمجھ لیتے ہیں، لیکن آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کی روایت بہت پرانی ہے۔ تو ابھی ہم نے طنز و مزاح کے حوالے سے معلومات حاصل کی، طنز و مزاح کیا ہے، طنز کیا ہے اور مزاح کیا ہے، اور کس طرح کے یہ جو لکھے جاتے ہیں مضمون وغیرہ۔ اب ہم تاریخ کے اوپر آتے ہیں کہ اردو ادب میں طنز و مزاح کہاں سے آیا۔ تو بچوں، اردو ادب میں طنز و مزاح شروع سے ہے، کوئی نیا نہیں ہے، اس کو ادبی صنف کی حیثیت نہیں ملی ہے، لیکن ہر ادب کے اندر، ہر تخلیق کے اندر آپ کو طنز و مزاح کے عنصر ملیں گے، مزے کے عنصر ملیں گے، طنز کے عنصر ملیں گے، تو بہت پرانی ہے۔ یہاں پر نام دیا گیا ہے جعفر زٹلی کا۔ ان کو اردو طنز و مزاح کا پہلا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے، لیکن باضابطہ شاعر نہیں مانا جاتا ہے۔ جعفر زٹلی، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے یہاں پھکڑ پن ملتا تھا، یہ ایک باغی شاعر تھے، 17ویں شتابدی کے اندر ہوئے تھے، 17ویں صدی کے اندر تھے یہ، اور اس وقت مغلیہ حکومت تھی، اورنگزیب کی حکومت تھی، مغلیہ حکومت کی برائیاں کرتے تھے، اورنگزیب کی حکومت میں جو خامیاں ہیں اس کو وہ ظاہر کرتے تھے، لیکن ان کا ظاہر کرنے کا طریقہ اس طرح کا تھا کہ وہ دل دکھاتے تھے۔ طنز و مزاح کہتا ہے کہ جب کسی کی برائی کرو تو دل نہیں دکھنا چاہیے، اس کو ہنسی آنی چاہیے، وہ ہنسے بھی اور اپنی بات کا احساس بھی کر لے، محسوس بھی اس کو ہو جائے۔ لیکن جعفر زٹلی کے یہاں ایسا نہیں تھا۔ جعفر زٹلی جب بات کرتے تھے تو وہ دل دکھاتے تھے، بس یہی چیز نے ان کو باضابطہ شاعر ہونے سے روک دیا۔ ان کو پہلا نمائندہ شاعر یہاں پر کہا گیا ہے، پہلا شاعر کہا گیا ہے، لیکن باضابطہ شاعر صحیح معنوں میں جو طنز اور مزاح کا استعمال کرے وہ نہیں کہا گیا ہے۔ 17ویں صدی کے یہ ایک باغی شاعر تھے اور ان کے مزاح میں پھکڑ پن نمایاں تھا۔ 18ویں صدی میں میر اور سودا کے یہاں بھی ہجویہ انداز ملتا ہے۔ طنز و مزاح کے اعلیٰ ترین نمونے سب سے پہلے ہمیں سودا کے یہاں اور اس کے بعد 19ویں صدی میں غالب کے یہاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس روایت کو سب سے زیادہ ترقی منشی سجاد حسین کے اخبار اودھ پنچ کے ذریعے ملی۔ غالب نے ہنسی اور ظرافت کو اپنا معیار بنا لیا تھا۔ ہنسی اور ظرافت ان کے جو تخلیقات ہیں ان میں نظر آتی تھی، ہنسی مذاق نظر آتا تھا۔ آج بھی غالب کے لطیفے مشہور ہیں، غالب کے قصے مشہور ہیں، وہ اسی لیے کیونکہ غالب ایک ہنسی ظرافت علیہ شخصیت کے مالک تھے۔ ظرافت تھی ان کی شخصیت میں ہی ظرافت تھی، اور اس سے پہلے غالب سے پہلے سودا کے یہاں بھی، میر کے یہاں بھی ہمیں یہ عنصر ملتے ہیں۔ میر کے یہاں بھی طنز اور مزاح ان کی شاعری کے اندر ملتے ہیں، طنز بھی کرتے ہیں اور طنز کے ذریعے اصلاح بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو مشہور شاعر ہیں وہ معاشرے کی برائیوں کو ضرور نشانہ بنائیں گے، وہ اصلاح کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ تو میر کے یہاں بھی اصلاح کا نظریہ ملتا ہے، سودا کے یہاں بھی ہنسی مذاق کا انداز ملتا ہے، طنز کا انداز ملتا ہے، اور غالب تو اس کام کے لیے مشہور ہیں ہی۔ اب اس کے بعد کے دور میں دیکھا جائے کہ یہ تو پہلے دور کے ہو گئے، 17ویں کے بعد 18ویں اور 19ویں، اور اس کے بعد 19ویں صدی کے بعد کے حصے کے اندر جو دیکھیں تو وہاں پر سب سے زیادہ ترقی منشی سجاد حسین کے اخبار اودھ پنچ کے ذریعے ملی۔ اودھ پنچ ایک اخبار تھا جو اودھ سے جاری ہوتا تھا، منشی سجاد حسین کا یہ اخبار تھا، اور اس اخبار کے اندر اس وقت کے مصنفین کے لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے مضمون شائع ہوتے تھے۔ وہ مضامین
ہنسی مذاق والے مضامین تھے، ظرافت والے مضامین تھے، اور اس کے ذریعے معاشرے کی برائیوں کے اوپر طنز کیا جاتا تھا۔ وہ اس وقت کے معاشرے میں جو برائیاں تھیں، جو زوال پذیر زندگی تھی لکھنؤ کی، اس کو نشانہ بناتے ہوئے یہ مضمون لکھے جاتے تھے، اور اس مضمون کے ذریعے، ان مضامین کے ذریعے اصلاح کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، معاشرے کو سیدھے راستے پر لانے کی کوششیں کی جاتی تھی۔ تو اگر تخلیقات کی بات کریں، طنز و مزاحیہ مضمون کی بات کریں، تو ان مضامونوں سے اودھ پنچ بھرا رہتا تھا۔ بہت سارے مصنفین اس سے جڑے ہوئے تھے۔ حلقہ اودھ پنچ کے نام سے مصنفین کا ایک گروپ تھا جو اس سے جڑا ہوا تھا، اور اس کے اندر اپنے جو صنفیں جو لکھ رہے ہیں تخلیقات، وہ شائع ہونے کے لیے دیا کرتے تھے، مضمون دیا کرتے تھے۔ سیاسی اور معاشرتی طنز کو حلقہ اودھ پنچ نے غیر معمولی ترقی دی۔ شاعری میں طنز و مزاح کے لحاظ سے سب سے بڑا نام اکبر الہ آبادی کا ہے، اور نثر میں منشی سجاد حسین کے علاوہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا نام بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اگر شاعری کی بات کی جائے تو اکبر الہ آبادی کا بڑا نام ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اپنی تخلیقات کے ذریعے تہذیب کو نشانہ بنایا ہے، انگریزی تہذیب کو نشانہ بنایا ہے، معاشرے میں سدھار کی کوشش کی ہے۔ اس وقت جو برائیاں تھیں، انگریزی تہذیب کے زیر اثر آ کے ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، جو کمیاں پیدا ہو گئی تھیں، آپ نے سیدھے طور پر ان کو نشانہ بنایا، براہ راست نشانہ بنایا، اور ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ تو اکبر الہ آبادی کا طنز و مزاحیہ شاعری کے اندر بڑا نام ہے، اور اگر نثر میں دیکھیں، شاعری کے اندر دیکھیں تو اکبر الہ آبادی کا نام آتا ہے، لیکن اگر نثر میں آپ کو دیکھنا ہے تو نثر کے اندر منشی سجاد حسین اور پنڈت رتن ناتھ سرشار کا بھی بڑا نام ہے۔ اکبر الہ آبادی جو ہیں یہ حلقہ اودھ پنچ کے اندر بھی شامل تھے منشی سجاد حسین کے ساتھ۔ تو یہ طنز و مزاحیہ مضمون لکھ رہے تھے، اور اپنے مضامین کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب یہاں پر 20ویں صدی کے بھی کچھ نثر نگاروں کے نام دیے گئے ہیں، طنز و مزاحیہ نگاروں کے نام دیے گئے ہیں۔ 20ویں صدی کے نثر نگاروں میں طنز و مزاح کی روایت جن لوگوں نے آگے بڑھائی، ان میں فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، مرزا عظیم بیگ چغتائی، پطرس بخاری، شوکت تھانوی، ملا رموزی، کنہیا لال کپور، ابن انشا، شفیق الرحمان، فکر تونسوی، مشفق خواجہ اور یوسف ناظم، کرنل محمد خان اور مجتبیٰ حسین وغیرہ کے نام معروف ہیں۔ ان کے نام بچوں آپ کو لکھ لینا ہے۔ یہ 20ویں صدی کے اندر طنز و مزاحیہ مضمون کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کے مضمون نے بدلاؤ لانے کی کوشش کی ہے، تہذیب میں سدھار لانے کی کوشش کی ہے، زوال پذیر زندگی جو اس وقت پیدا ہو رہی تھی، اس وقت ہو رہی تھی، اس کو سامنے لا کر اس میں سدھار لانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اور موجودہ دور میں اردو مزاح کا سب سے بڑا نام مشتاق احمد یوسفی ہیں۔ یہاں پر ہمیں کنہیا لال کپور کا مضمون مطالعے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس مضمون کے ذریعے جو کنہیا لال کپور کا مضمون ہے، غالب جدید شعراء کی مجلس میں، اس مضمون کے ذریعے کنہیا لال کپور نے نئی شاعری کو نشانہ بنایا ہے، جدید شاعری کو نشانہ بنایا ہے۔ جو آج کل بغیر قافیوں کی، بغیر ردیف کی نثری انداز میں شاعری لکھی جاتی ہے، اگر غالب ہوتے تو اس شاعری کو کیسے دیکھتے، کس طرح سے اس شاعری کو برداشت کرتے، کس طرح سے اس شاعری کو وہ لکھتے اگر وہ خود بھی ہوتے، تو یہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ کنہیا لال کپور نے دکھایا ہے۔ اگلے حصے میں ہم کنہیا لال کپور کی زندگانی کے حوالے سے اور کنہیا لال کپور کی طرز تحریر کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے۔ اگلے حصے تک آپ کو انتظار کرنا ہے۔ پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔